ابراہیم علیہ السلام میں صدیقیت کا رنگ بہت نمایاں تھا، اور خوبیاں بھی تھیں لیکن یہ سب سے زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام میں بھی صدیقیت تھی، اس لیے کہ ہر نبی صدیق تو ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور چیز ان کے ہاں بہت نمایاں تھی وہ تھی مخلص، بالکل خالص تھے اللہ کے لیے۔ اور یہ جو ذکر ہے یہ ان خوبیوں کا ہے کہ جو رسالت ملنے سے پہلے خوبیاں موجود ہوتی تھیں۔ رسالت اور نبوت ملنے سے پہلے ہی خود کو اللہ کے حوالے انہوں نے کیا ہوا تھا۔ فرمایا مخلص تھے، چنے ہوئے تھے، رسولاً نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ طور عبرانی زبان میں ایسے پہاڑ کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ بالکل چٹیل ہو، کوئی سبزہ نہ ہو اس کے اوپر۔ یہ پہاڑ مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے تو طور ان کی دائیں جانب تھا، تو اسی لیے طور الایمن کہا گیا، دائیں جانب۔ نجی، نجوہ لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ نجی کہا جاتا ہے سرگوشی کرنے کو، اور اس شخص کو بھی نجی کہا جاتا ہے جس سے کہ سرگوشی کی جائے، خاص طور پہ اپنائیت کے ساتھ جس سے بات کی جائے، قریب کر کے اس کو بھی نجی کہا جاتا ہے۔ ایک طرح سے سمجھیں کہ رازدار، سیکرٹ شیئر کرنے والا۔ اس لیے کہ جب راز کی بات کوئی کی جاتی ہے وہ بھی چپکے چپکے کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، سرگوشی، وسپر کی جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ دعا کرنے کو مناجات بھی کہتے ہیں، مناجات مقبول، وہ دعائیں جو کہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو مناجات، اللہ سے قریب ہو کر بات کرنا، اس طرح دعا مانگنا کہ کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا مانگا گیا، چپکے چپکے سرگوشیاں کرنا اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریب کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے باتیں کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اگلی صورت آ رہی ہے سورۃ طٰہٰ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے لیے چنا تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا ایک وزیر بنانا چاہا، وزیر کے طور پہ اللہ سے مانگا۔ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے تو اللہ نے ان کی وہ دعا قبول کی، تو وہاں مزید ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو یہ بڑی اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو بھی نبی بنایا۔ ایک اکیلا ہوتا ہے، دو 11 ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہر رسول کے ساتھ ایک خاص صفت کا ذکر ہے، صدیقاً نبیّا، مخلصاً، اور یہاں آ رہا ہے صادق الوعد۔ اسماعیل کے نام کے بارے میں بھی علماء نے چند دلچسپ باتیں تحریر کی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ابراہیم کی طرح اسماعیل بھی مرکب لفظ ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے، 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک ہے اسما اور دوسرا ہے ایل۔ اسما کا مطلب ہوتا ہے سنا، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ۔ اسرائیل پہ ہم نے بات کی تھی، اسرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اسماعیل اللہ نے سن لیا۔ یقیناً اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طویل دعاؤں کا اور عرصے دراز کی دعاؤں کا حاصل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی تب ان کی وہ دعا جو انہوں نے ہجرت کے وقت مانگی تھی وہ دعا پوری ہوئی۔ ہجرت کرتے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے قرآن میں ان کی یہ دعا۔ وہ جو دعا مانگی تھی وہ اب قبول ہوئی بڑھاپے میں،
اور دعا پوری ہوتی ہے انسان کی، بشرط یہ کہ انسان جلد بازی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں تو اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ ایک اور چیز کہ ایک انسان کہے کہ جب اللہ بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتا؟ پھر دیکھیں کہ کیا ابراہیم جیسے اس نے کام کیے۔ یہ جو غیر معمولی دعاؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خرق عادت ان کو کہا جاتا ہے۔ خرقہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، خرق عادت یعنی کہ جو روٹین ہے اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ زکریا علیہ السلام کی مثال کے طور پہ بڑھاپے میں اولاد دی ان کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہمارا یہ معاملہ ہے، کیا ہم واقعی ایسے عمل کرنے والے ہیں، ایسے مخلص، ایسے صدیق، اور ایسے ہم اللہ کی بات ماننے والے صادق الوعد ایسے ہیں؟ تو جب ہمارا عمل اس درجے کا نہیں تو اس درجے کی دعائیں بھی ہماری قبول نہیں ہوتی، نہ ہم کو زیب دیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں، چھوٹا منہ بڑی بات، کہ عمل تو اتنا کمزور کہ 5 وقت نماز بمشکل پڑھی جاتی ہے، اور دعائیں پھر ایسی ناممکنات کی مانگنے لگ جائے انسان۔ دنیاوی لحاظ سے ناممکنات، اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں کہ جس میں عام جو قواعد ہیں، جو فزیکل لاز ہیں، ان کو توڑنا پڑے، کہ اللہ ان قوانین کو توڑے تو پھر وہ دعا جو ہے قبول ہو۔ تو انبیاء کے لیے تو اللہ نے کیا یہ کام، بعض انبیاء کے لیے اللہ نے قوانین قدرت میں رد و بدل کر دیا، لیکن ہر انسان کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ناممکنات دنیا کے لحاظ سے ایسی چیزوں کی دعا انسان نہ کرے، جو اسباب کے ذریعے ممکن ہیں وہ دعائیں کریں، اور اسباب نظر نہیں آتے تو تب بھی اللہ سے دعا تو ضرور کرے، لیکن پھر ساتھ ساتھ اپنے عمل پر بھی نظر رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوبی بتائی جا رہی ہے، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، یعنی اللہ سے جو وعدے کیے وہ سارے انہوں نے پورے کیے۔ اب کون ہے جو یہ دعویٰ ہم میں سے کر سکتا ہے کہ جو میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں میں اس کو نبھاتی ہوں آخری دم تک؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو۔ تو پھر دعاؤں کی قبولیت کا بھی وہ معیار سامنے نہ رکھے، پھر جو انبیاء کی تھی، انبیاء والا معیار اپنا نہ بنائے، دعا لیکن کرتا رہے، دعا مانگنی نہ چھوڑے اللہ سے۔ انہوں نے ہر کمٹمنٹ پورا کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پختہ ارادے کے مالک تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے خالص کیا ہوا تھا۔ نہ صرف اپنے کمٹمنٹس، اپنے انہوں نے وعدے نبھائے جو اللہ سے کیے تھے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوئے کہ وہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو کس طرح سے کہ جب ان کے والد نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اے میرے بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو فوراً کہا انہوں نے افعل ما تؤمر، اے میرے والد کر گزریے جس کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے۔ تو اپنے والد کا کمٹمنٹ پورا کروانے میں بھی مددگار تھے۔ تو ان کا یہاں ذکر کیا گیا صادق الوعد، اور وعدہ پورا کرنے کے لیے انسان کے اندر قوت ارادی بہت ضروری ہے، ول پاور ہونی چاہیے۔ جس کے اندر ول پاور ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ نبھاتے ہیں۔ دوسروں سے جو کمٹمنٹ کرے انسان سوچ سمجھ کے کرے، ایک دفعہ کمٹمنٹ کر لیا اب نبھائے۔ سب سے مشکل کمٹمنٹ نبھانا اپنے آپ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو کسی کے سامنے بات بھی نہیں آئی، چلو کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کیا تو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اچھا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو شرمندگی ہوگی، ویل لوز فیس، وہ یاد دلائے گا تم نے وعدہ کیا تھا۔ تو شرما شرمی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان اپنے وعدے نبھا جاتا ہے، وہ بھی اچھا ہے کہ اس کے اندر اتنا لحاظ ہو، لیکن سب سے مشکل وعدہ اپنے آپ سے نبھانا ہوتا ہے۔ خود سے جو کمٹمنٹ کر لے انسان پھر اس کو نبھائے، پھر اس کو پورا کرے، اس لیے کہ اس پر تو کوئی گواہ ہے ہی نہیں سوائے اپنی ذات کے، بس اللہ گواہ ہے اس کے اوپر یا خود گواہ ہیں، اور تو کوئی گواہ نہیں۔ تو اللہ سے وعدے کریں وہ بھی نبھائیں، اپنے آپ سے جو وعدے کمٹمنٹس کریں وہ بھی نبھائیں، اور جو لوگوں سے کیے گئے وہ بھی نبھانے چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے، شعور دلانا چاہیے کہ اپنے وعدے پورے کرو۔
ان کے مددگار بن جائیں ان کے وعدے پورے کروانے میں۔ ان کا رویہ کیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا، اس کا ذکر کیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اب کانا یأمرو سے جو بات سامنے آ رہی ہے گرامر کے نقطۂ نظر سے، وہ یہ کہ یہ ماضی استمراری بن رہا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتا رہتا تھا نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ نماز تو ہمیں سمجھ آتا ہے، زکوٰۃ کا لفظ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں زکوٰۃ ہم دو معنوں میں لے سکتے ہیں۔ ایک تو جو زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، پیسے میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لفظ زکوٰۃ یہاں تزکیہ کے معنی میں آ رہا ہو، پاکی حاصل کرنے کا، پاک رہنے کا حکم دیتے رہتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ گھر والوں میں عام طور پہ بچے ہی سمجھے جاتے ہیں، بیوی بچے جس کو ہم کہیں، تو وہ ان کو مسلسل حکم دیتے تھے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا۔ اب دیکھیں یہاں سے جو ہیومن ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آتا ہے نا، رسولوں کا انسان ہونا وہ سامنے آتا ہے، اور رسولوں کے گھر والوں کا انسان ہونا وہ بھی سامنے آتا ہے۔ ہمیں تو خیال آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اتنے چنے ہوئے اللہ کے بندے تھے، ان کی نسل، ان کے بچے، ان کی بیویاں سب ایسے ہی ہوں گے، سب کو خود بخود پتہ ہوگا کہ نماز پڑھنی چاہیے، یا ایک دفعہ کہہ دیا ہوگا اسماعیل علیہ السلام نے، بس سب نے سن لیا ہوگا۔ تو یہاں یہ کیوں لکھا ہے کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ تو حکم دیتے رہتے تھے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ پتہ یہ چلا کہ ان چیزوں کی یاد دہانی کروانی ہوتی ہے، مسلسل کرانی ہوتی ہے۔ ہم بعض دفعہ بہت اپسیٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں کو یاد دلاؤ تو نماز پڑھتے ہیں، اور نہیں یاد دلاؤ تو نہیں پڑھتے، خفا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یاد کیوں نہیں رکھتے۔ دیکھیں بچے بچے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 40 سال کے بھی ہیں، اور اگر امی سامنے بیٹھی ہیں تو اور بچہ بن جائیں گے ماں کو دیکھ کر۔ بعض کو عادت ہی ہو جاتی ہے، انتظار ہی کرتے ہیں اماں کہیں گی تو اٹھیں گے، اگر ماں نہ سامنے ہو تو خود اٹھیں، خود دوسروں سے کہیں نماز پڑھو، لیکن پھر ماں باپ کے سامنے چھوٹے سے ہو جاتے ہیں بالکل۔ اب آپ کو کہنا ہے ان کو کہ نماز پڑھ لو، کہیے، اس میں کوئی انیوژل بات نہیں، کوئی نعوذ باللہ کوئی بچوں کی برائی نہیں کہ وہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ میں کہوں کہ نماز پڑھو تب پڑھتے ہیں۔ نہیں، آپ کہیے، اسماعیل علیہ السلام بھی تو حکم دیتے رہتے تھے اپنے گھر والوں کو، تو ایک دفعہ کا کہنا کافی نہیں ہوتا، بار بار کا کہنا ہوتا ہے۔ اور یہ رویہ ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ خالی نماز کی بات نہیں ہے، کھانا لگتا ہے گھر میں دوپہر کا اور رات کا، جب کھانا لگتا ہے سب آ کر فرما برداری سے بیٹھ جاتے ہیں میز پر۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ کھانا کھا لو، کھانا لگ گیا، اچھا آتے ہیں، کھانا لگ گیا، کھانا کھا لو، اچھا آتے ہیں۔ روز کا یہ قصہ نہیں ہے ہر گھر کا، میرا خیال ہے تقریباً ہر گھر کا یہی ہے، ایک ایک کو بلانا پڑتا ہے کہ آ کے کھانا کھا لو، آ کے کھانا کھا لو۔ پھر رات کا کھانا لگتا ہے، پھر ہاں کے پکارے ہم شروع ہو جاتے ہیں، کھانا کھا لو، کھانا لگ گیا۔ پھر صبح ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ناشتہ لگ گیا، دروازے نوک کر کر کے پلیز آ جائیں ناشتہ کر لیں، ناشتہ لگ گیا، کہتے ہیں اچھا آتے ہیں، اچھا آتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو خالی نماز کے ساتھ نہیں، ہم کیوں خفا ہوتے ہیں؟ وہ سب کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ کہیں جانا ہو سب بہت فرما برداری سے ایک دم گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے 1 بجے جانا ہے، اب کیا ہوا، گھر ایک دم خالی، 1 بجے کہاں گئے سب گاڑی میں بیٹھے ہیں فرما برداری سے، ایسے ہوتا ہے۔ ایک ایک کو کہتے ہیں چلو بھائی، چلو چلو چلو، پکنک بھی جانا ہو تو پکڑ پکڑ کے نکالنا ہوتا ہے نا ایک ایک کو۔ تو نماز کا بھی یہی ہے، خفا نہ ہوا کریں۔ نماز کا وقت ہوا، ایک اذان مولوی صاحب دیتے ہیں، مؤذن دیتا ہے، ایک اذان ماں دیتی ہے گھر میں، اور اگر بیوی ہے تو بیوی کو بھی اذان دینی ہوتی ہے۔ پھر کہنا ہوتا ہے دیکھیں ہو گیا اذان کا وقت، اب چلے جائیں آپ نماز کے لیے۔ وہ اچھا جانا بھی ہوگا، انتظار میں بیٹھے رہیں گے، ان کو عادت ایسی ہو جاتی ہے سننے کی کہ ان کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ ابھی کیوں نہیں کہا اماں نے کہ نماز کے لیے جاؤ، پھر وہ اور انتظار کرتے ہیں، یا بیوی نے کیوں نہیں کہا کہ جاؤ۔ تو یہ ایک روٹین سا بن جاتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ نے کہا، آپ کو اجر مل گیا کہنے کا، آپ نہیں کہتی ہو سکتا ہے تو بھی چلے جاتے، تو آپ اپنا حصہ ڈال دیں، لیکن پلیز نیگ نہ کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ جاتے ہوں ضرور اور پھر آپ پیچھے ان کے لگ جائیں کہ جاؤ اور جاؤ،
ایک روٹین ہے، آپ نے دیکھا اچھا ٹائم کم رہ گیا، نہیں اٹھ رہے، تو آپ نے یاد دلا دیا. ہوتا کیا ہے، شروع میں تو بہت پیار سے ہم کہتے ہیں چند دن، اس کے بعد ہمیں جھنجھلاہٹ چڑھنی شروع ہوتی ہے، پھر ہم غصہ کر 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 کہتے ہیں کتنی دفعہ تم لوگوں سے کہیں اٹھتے نہیں ہو نماز کے لیے، پڑھتے نہیں ہو نماز. یہ بھی نیچرل ہے نا. اس ٹینڈنسی کو ہم سب خواتین کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ایک لہجے ایک ٹون میں کہے جائیں. اور مثال جو اس کی ڈسکس کرتے ہیں وہ ٹیپ ریکارڈر کی مثال. ایک کیسٹ آپ نے لگایا ٹیپ ریکارڈر میں، ایک دفعہ آپ نے وہ کیسٹ سن لیا، پھر ریوائنڈ کیا، پھر سنا، پھر ریوائنڈ کیا، پھر سنا. کیسٹ کی آواز کیسی آتی ہے؟ جیسی پہلی دفعہ آئی تھی. تو اپنے آپ کو آپ بس کیسٹ بنا لیں، ایک ٹون ایک لہجے میں ایک بات کہے جائیں. اگر ایک دفعہ آپ نے کیسٹ سنا، اب اگلی دفعہ جب دوبارہ اس کو لگایا، اب وہ جھنجھلا جھنجھلا کر آواز آ رہی ہے اس میں سے. اور تیسری دفعہ جب آپ نے وہ کیسٹ لگایا، اب تو ڈانٹنا ہی شروع کر دیا آپ کو، تو اب تو ڈر کے مارے سنیں گے ہی نہیں نا. اور یاد رکھیے کہ جس آواز میں ماں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتی ہے نا، وہ احساسات شامل ہوتے ہیں ان کے نماز کے ساتھ. اگر بہت ڈانٹیں گے نماز کے لیے، بہت چیخیں گے ان کے اوپر، تو نماز کی ریولجن آئے گی ان کے اندر. جب بھی وہ نماز کا ذکر سنیں گے نا، ان کو اپنی بچپن کی امی کی آواز یاد آئے گی، امی نے کس آواز میں مجھ کو نماز کے لیے کہا تھا. تو یہ بہت بڑا رول ہے ماں کا، معمولی بات نہیں ہے ماں بن جانا. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس وقت سمجھ آتی ہیں جب ماں بنے بہت عرصہ گزر گیا ہوتا ہے. تو تجربے سے دوسروں کے فائدہ اٹھائے انسان. اگر آپ نئی ماں بن رہی ہیں، اللہ کے فضل سے آپ نئی ماں بنی ہیں، آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ نہ کریں، چیخیں نہیں ان کے اوپر نماز کے لیے، جھنجھلا جھنجھلا کے مت کہیں. وہ اتنے سے بچے ہیں، وہ کیسے ولی اللہ بن جائیں گے؟ ہم توقع کرتے کہ 10 سال کا ہو گیا اب خود جائے، 15 سال کا ہو گیا خود جائے. وہ 24 سال کا بھی خود نہیں جائے گا اگر آپ نہیں کہیں گی. تو آپ کہتی رہیے، لیکن نرمی سے کہتی رہیے، آرام آرام سے کہتی رہیے، تاکہ آپ نہ رہیں دنیا میں اور وہ دنیا میں اللہ اس کو رکھے. تو وہ جب نماز کا سوچے تو اس کو کہ ماں کی پیار بھری آواز آئے نا، آپ کی محبت میں، آپ کے پیار کے ساتھ پھر وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو اور اللہ سے وہ محبت کرے. تو یہ احساسات کا اور جذبات کا خیال بہت ضروری ہے. اور آواز بڑا ذریعہ ہے احساسات اور جذبات کو منتقل کرنے کا. تو آواز میں کیا کیفیت ہے اس پہ ضرور غور کیا کیجیے. کس طرح ہم گھر والوں کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، ضرور غور کریں. تو کہتے رہیے، مسلسل کہتے رہیے. بچے بچے ہی ہوتے ہیں، ماں باپ ہی ہوتے ہیں. ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بچہ سمجھیں. یہ مت سوچیں کہ ابھی 40 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے تو کیا ہوا، پھر آپ بھی تو 60 سال کی ہو گئی، تو آپ تو بڑی ہی رہیں گی نا بچوں سے. تو بچوں سے بڑا بن کر ہی رہنا چاہیے، بچوں کے لیول پر نہیں آ جانا چاہیے، بچوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی یہ مت کہیں کہ جب میں تمہارے برابر تھی میں تو بغیر کہے پڑھتی تھی. بعض دفعہ مائیں اپنی مثالیں یوں دیتی نا کہ ہم بہت اچھے تھے. کبھی بری مثال دی کہ ہم جب کلاس 5 میں تھے تو ہم تو فیل ہو گئے تھے. یہ تو کبھی کوئی نہیں کہتا اپنے بچوں سے. بہترین نمونہ بن کر دکھاتے ہیں، اور کہیں اللہ نہ کرے رپورٹ آپ کی نکل آئی یا کسی خاندان کے بزرگ سے انہوں نے آپ کا کچا چٹا سن لیا تو بس ہو گیا کام سارا. مقابلے مت کریں اپنے بچوں سے. ماں کا اور بچے کا کوئی مقابلہ نہیں. اپنے مقام پر قائم رہیں، ان کو چھوٹا ہی سمجھیں اور نصیحت ہی کریں. ان کی عمر کے لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج نہیں تو 20 سال کے بعد، آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ کی زندگی کے بعد، اللہ جب توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. نصیحت کبھی ضائع نہیں جاتی. تو مسلسل وہ حکم دیتے رہتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، یا نماز کا اور تزکیے کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے مرضین، جیسے کہ اللہ تو راضی ہو. اللہ اپنی نظر میں میرے گھر والوں کو پسندیدہ بنا دے، یا اللہ مجھ میں وہ خوبیاں پیدا کر دے جو تجھ کو پسند ہیں. تو اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا دے. ہم ایسے ہو جائیں کہ جن سے تو محبت کرنے لگ جائے. عام طور پہ لوگ نیک ہوتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، لیکن بچوں کو عادت نہیں ڈالتے. ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے، ابھی ایک ایکسٹریم ڈسکس کی نا، بہت زیادہ کہنا. دوسری کیا ہوتی ہے، خود بہت نیک ہیں، بچوں کو نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کر خود ہی سیکھ جائیں گے.
تو یاد رکھیں کہ بری باتیں تو بچے دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں، اچھی باتیں دیکھ دیکھ کے نہیں سیکھتے. اچھی باتیں سکھانی ہوتی ہیں. تو 7 سال کا بچہ ہو، نماز پڑھوانا شروع کر دیں. اب 7 سال پر جب نماز اس کو پڑھنی ہے تو اس سے پہلے سکھانی ضروری ہے. تو 7 سال پہ سکھانا شروع نہیں کرنا، 7 سال پہ تو بچے کو نماز شروع کرا دینی ہے. 5 سال کی 6 سال کی عمر سے نماز سکھانا شروع کر دیجئے اس کو. 10 برس کا ہو جائے اب 5 وقت کی نماز پابندی سے اس کو پڑھنی چاہیے، عادت ہو جانی چاہیے. اس لیے کہ اب عنقریب پیوبرٹی پر آنے والا ہے، بلوغت ہونے والی ہے. تو جو ہی بلوغت پر آئے اور نمازیں اس پہ فرض ہوں تو عادت پہلے سے پڑ چکی ہو، تاکہ اب مشکل نہ ہو، کسی کبیرہ گناہ کا وہ شکار نہ ہو جائے. 5 وقت کی نماز کی عادت مشکل ترین عادتوں میں سے. ہمیں لگتا ہے نا کہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو آگے کیا کریں گے. مشکل ترین جو عادت بچوں کو ڈالنی ہے وہ ہے 5 وقت پابندی سے نماز کی عادت. یہ سب سے مشکل سے پڑتی ہے اور اس کے لیے سالوں محنت کرنی ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں اور اگر بچے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو کہے جائیں گی. اور کیسے کہے جائیں گی؟ یہ نہیں کہیں گی کہ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہے ہو، 40 سال کے ہو گئے ہو، اب تک عادت نہیں ہوئی. یہ نہیں کہنا، فائدہ نہیں ہے نا. تانا دینے کا فائدہ کچھ نہیں. ہمیں تسلی ہو جائے گی، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، سامنے والے کو تو فائدہ نہیں ہے نا یہ بات سن کر. کوئی ویلیو تو ایڈ ہی نہیں کی ایسی بات کر کے. کہے جائیں، مسلسل کہے جائیں. اور جب غصہ آئے اسماعیل علیہ السلام کا سوچ لیا کریں کہ وہ بھی تو کہتے ہی رہتے تھے اپنے گھر والوں کو، کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. پھر بیٹیاں ہوتی ہیں حجاب کرتی ہیں، کبھی نہیں کرتی، اس پر بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. کہتی رہیں ایک لہجے سے کہتی رہیں، سمجھاتی رہیں ان کو. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اثر ہو جائے گا. ہمیں غصہ اس لیے زیادہ آنے لگتا ہے خاص طور پہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہوں. ہم اگر پیپل کانشیس ہیں، ہم کہتے ہیں میں دین کا کام کر رہی ہوں اور لوگ کہیں گے لو ان کے بچے ایسے، ان کی بیٹی نہیں حجاب کرتی، ان کا بیٹا نہیں نماز پڑھتا. تو پھر اللہ کے لیے تو نہ کیا، یہ تو پھر لوگوں کے لیے کیا، پھر پیپل کانشیس ہو گئے. تو بچوں کو یہ احساس مت دلائیں کہ تم دیکھو تم تو میرے بچے ہو اور میں دین کا کام کرتی ہوں اور تم نے اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے مجھ کو. تو پھر آپ نے تو اپنی پوجا کروائی بچوں سے. اس طرح بچوں پہ پریشر مت ڈالیں، اس طرح ایموشنلی بلیک میل مت کریں ان کو. بچوں کو اپنے مقام کا احساس دلا کر ان کو اللہ سے جوڑیں. آپ مت فکر کریں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لوگ بہت اچھا سوچتے ہیں اور اللہ اچھا نہیں سوچتا. لوگ راضی ہیں اور اللہ آپ سے راضی نہیں تو فائدہ. ڈائریکٹلی بچوں کو اللہ سے جوڑیں کہ تم کو اللہ کے لیے کرنا ہے یہ کام. اپنا مقام یا اپنی پوزیشن مت لائیں بیچ میں. اس طرح دباؤ مت ڈالیں ان کے اوپر، یہ اچھی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی اسپلٹ پرسنالٹی بن جائے. آپ کے سامنے تو بہت ہی پیارے ہوں اور پیٹھ پیچھے اللہ جانے کیا گل کھلائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ہر جگہ نہیں دیکھ سکتی ان کو. کب تک بچوں کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں گی؟ دنیا میں چھوڑنا تو ہے نا ان کو. تو جب دنیا میں چھوڑیں تو اس ہستی کے ساتھ، اس ہستی کے نام سے چھوڑیں جو ہر جگہ ان کو دیکھ سکتا ہے. اللہ کے احساس کے ساتھ ان کو دنیا میں چھوڑیے. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ نے بچپن سے ان کو گاڈ کانشیس کیا ہوگا، تقویٰ ڈالا ہوگا ان کے اندر. آگے فرمایا آیت 56، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا. ادریس علیہ السلام کا قرآن میں بہت کم ذکر آیا ہے، ان کی بہت تفصیلات بھی نہیں ملتی، لیکن جو اندازے لگائے ہیں، جو روایات لوگوں نے جمع کی ہیں، اس سے جو حالات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا زمانہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے. کہا جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے کپڑا سینے کا ہنر لوگوں کو سکھایا، سٹچ کرنا سکھایا کپڑوں کو. ہو سکتا ہے اس سے پہلے لوگ پتوں سے ڈھانکتے ہوں اپنے آپ کو یا جانوروں کی کھالوں سے اپنے آپ کو کور کرتے ہوں اور کپڑا ان کو سینا نہ آتا ہو. ناپ تول اور حساب کے طریقے بھی کہا جاتا ہے انہوں نے ہی ایجاد کیے. اور یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، پین بنایا اور پین سے لکھا.
ابراہیم علیہ السلام سے تو دیکھیں تاریخ شروع ہوتی ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے کا زمانہ ہے جس میں کہ یہ ادریس علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس کو پری ہسٹورک ایرا کہا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں بہت معلومات محفوظ نہیں ہے تاریخ میں. ان کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا تھا. اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو درجات کی بلندی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے. دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا. تالمود میں بڑا لمبا قصہ لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کی سند نہیں ہے، مستند ذریعے سے یہ بات جو ہے یہ نہیں پہنچی. اب یہاں پر آپ دیکھیں جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں بار بار، وہ آیا ہے رسول النبی صدیق النبی. کچھ کو رسول نبی کہا گیا، کچھ کو صدیق نبی کہا گیا. تب یہاں رک کر ہم تھوڑا سا فرق دیکھتے ہیں رسول کا اور نبی کا. کیا رسول اور نبی ایک ہی چیز ہیں؟ کیا رسول اور نبی جدا جدا ہیں؟ کیا حقیقت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لفظ رسول اور نبی قرآن میں الگ الگ مقامات پر آئے تو ان کو مترادف سمجھا جائے گا، سنونیمس سمجھا جائے گا. لیکن اگر یہ دونوں الفاظ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر ان میں جو موجود ہے باریک سا فرق، اس کی وضاحت بھی درکار ہوگی. اور رسول النبی یہ دونوں کا مطلب ایگزیکٹلی ایک تو نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے بہت بعید ہے یہ چیز کہ اللہ ایک ہی لفظ کو بلا وجہ دہرا دے. تو اگر دونوں کا مطلب بالکل ایک ہوتا تو اس طرح ان کو ساتھ ساتھ نہ لایا جاتا. پتہ یہ چلا کہ اگر یہ ساتھ آ جائیں تو ان کے معنوں میں فرق کیا جائے گا نبی کے اور رسول کے. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کل 1,24,000 انبیاء آئے، ان میں سے 313 رسول تھے. تو احادیث میں بھی یہ دو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، نبی اور رسول. انگلش میں بھی دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نبی کے لیے پروفٹ اور رسول کے لیے میسنجر. اب ان کا فرق ہم دیکھتے ہیں. بات شروع کرتے ہیں انسانوں سے کہ رسول اور نبی انسانوں ہی میں سے ہوتے تھے. تو انسان تو سب ہیں، ہیومن بینگز تو سب ہیں، لیکن ان ہیومن بینگز میں سے عبداللہ بہت کم ہیں، اللہ کے بندے بہت کم ہیں. یہ انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بننا قبول کریں یا مسترد کر دیں. انسانوں کے پاس فری چوائس ہے، ایکسیپٹ کر لیں یا ریجیکٹ کر دیں. ٹو بی اے سلیو آف اللہ، یہ ان کی چوائس ہے. جو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ سے جو محبت کرے گا وہ اللہ کا بندہ ہو گیا. ذکر ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان میں ایسے لوگوں کا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے بن گئے. اب یہ جو عباد ہوتے ہیں، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ انسانیت کی کریم ہوتے ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ. تمام مخلوقات میں انسان خود بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات، کریشن کی کریم انسان، اور انسانوں کی کریم عبد الرحمن. بلند ترین درجہ ان کا ہوتا ہے. عبد دیگر، عبدہ دیگر. اب تو کوئی بھی ہے، غلام تو سب ہیں، لیکن اللہ کے غلام بہت کم. اب یہ جو ہوتے ہیں عباد الرحمن، ان کے دو طرح کے مزاج، دو طرح کے ٹیمپرمنٹس ہو سکتے ہیں. یہ عبد اپنے مزاج کے، اپنے ٹیمپرمنٹ، اپنی شاکلہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے صدیق ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ شہید ہوں. صدیق اور شہید، یہ سمجھیں کہ یہ دو طرح کی شخصیات ہیں، دو طرح کی پرسنالٹیز کا نام ہے. ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر کسی عبد کی شخصیت صدیق والی ہے تو صدیق کا ایک مطلب تو سچائی ہے ہی، لیکن ایک اور یہ ہے کہ جو صدیق مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی صدیقیت والی شخصیت ہوتی ہے، وہ عام طور پہ انٹروورٹس ہوتے ہیں. مزاج میں نرمی ہوتی ہے،
تنہائی پسند ہوتی ہے، بہت زیادہ ہجوم سے گھبرانے والے لوگ ہوتے ہیں، تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لاجیکل تھنکنگ چلتی ہے ان کی، یا لوگوں میں ہوتے ہیں تو بولتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں، آبزرو کرنے کا مادہ ہوتا ہے ان کے اندر، اور دوسروں کو دیکھ کر بھی انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عقل اور فطرت کی روشنی میں توحید تک خود ہی پہنچ گئے ہوتے ہیں، یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ توحید ہے، شرک کا کوئی وجود نہیں۔ اب کوئی انسان جب اس مرتبے پر پہنچ جائے، صدیقیت کے مرتبے پر، اور مزاج اس کا صدیقوں والا ہو، تو اس میں دو میں سے ایک صورتحال ان کو پیش آ سکتی ہے، وہ یہ کہ یا تو اللہ نبوت کے لیے چن لیتا تھا، اب یہ پہلے ہوتا تھا، یا اللہ نبوت کے لیے چن لیتا تھا، یا اگر کسی نبی کا زمانہ پاتے تھے تو فوراً نبی کی پکار پر لبیک کہتے تھے، یا نبی کا زمانہ نہ پایا، بعد میں کبھی نبی کی دعوت ہی کان پر پڑی، فوراً آگے بڑھ کر دعوت کو قبول کر لیا۔ امتیوں میں ابو بکر، عثمان، سعید بن زید اس مزاج کے لوگ تھے، صدیق مزاج کے لوگ تھے، انٹروورٹ تھے، تنہائی پسند تھے۔ اب دوسرا ایک مزاج ہے، ایک دوسری پرسنالٹی ہے، ایک اور طرح کی شخصیت ہے، شاکلہ شہید والی ہے، ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں۔ شہدہ یشہدو کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، حاضر ہونا۔ یہ گریگیریس ہوتے ہیں، لوگوں میں ملنا جلنا پسند کرتے ہیں، ان کے اندر بھاگ دوڑ کرنا، شکار کرنا، فعال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انرجیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت گریگیریس ہوتے ہیں، بحث مباحثہ کرنا اور حق کو زور بازو سے نافذ کرنے کی تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اللہ نبوت کے لیے چن لیتا تھا، اس کی مثال ہے موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ ان کا مزاج شہید والا مزاج تھا، بھاگ دوڑ، شکار کا شوق، آنا جانا، اور انرجی ان کے اندر ہوتی تھی۔ اور اگر شہید مزاج کے لوگ کسی نبی کا زمانہ پاتے تھے تو فوراً نبی کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تھے، وجہ یہ تھی کہ اپنی مصروفیت میں مگن ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ امتیوں کے اندر جو مثال ہمیں ملتی ہے وہ ہے حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت حمزہ، ان کے تین رشتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 6 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے لوگوں کو دین کی، لیکن حضرت حمزہ نے کبھی غور ہی نہ کیا، اپنے شکار میں، آنے جانے میں، اپنی مصروفیات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن جب بات ان تک پہنچی، جذبات کی وجہ سے ایمان میں آئے، سمجھ کر نہیں آئے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ وہ نہیں تھے جو پہلے قائل ہوئے اور پھر انہوں نے بات مانی، بلکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے کہ وہ شکار کر کے لوٹ رہے تھے، ان کی لونڈی نے آ کر کہا کہ حمزہ، آج تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت بدتمیزی کی، اتنا برا بھلا کہا ہے ان کو بے انتہا محبت تھی حضرت حمزہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب یہ سنا کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے عزتی ہوئی، سیدھے گئے غصے میں بھرے ہوئے ابو جہل کے پاس، جو کمان ہاتھ میں پکڑی تھی اس کے سر پہ ماری، خون نکلنے لگ گیا، اور کہا کہ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو محمد کہتے ہیں، اب مجھ سے نمٹ سکتے ہو تو نمٹ لو۔ تو اس طرح ایمان لائے۔ پھر ان کا اپنا ہی بیان آتا ہے کہ گھر جا کر میں بہت پریشان رہا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، مجھے ایسے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کا دل کھول دیا۔ تو یہ جذبات کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ 2 مزاج ہوتے ہیں، شہید ہوتا ہے مزاج کے حساب سے، یا وہ صدیق ہوتے ہیں۔ اب یہ جو صدیق مزاج ہے اور جو شہید مزاج ہے، ان مزاجوں کے اللہ تعالیٰ انسان چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے۔ اہم ترین، مشکل ترین، بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو بہترین بندے چنتا ہے، اور وہ اہم ترین ذمہ داری ہے نبوت کی ذمہ داری۔
اب بندہ تو وہ پہلے ہی تھا، اللہ کا بندہ پہلے ہی تھا، اب بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہو گیا۔ نبی کا مادہ نون با حمزہ ہے، اسی سے لفظ نبیٌ بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، بلند مرتبے پر فائز کوئی شخص جو ہے وہ نبی ہے۔ اب کوئی انسان کسی بلند جگہ کھڑا ہے جو کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، عام انسان جو نیچے کھڑے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، تو نبی ایک بلند مقام پہ کھڑا ہے، ایسی خبریں لوگوں کو سناتا ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ وہ غیب کی خبریں پہنچاتے تھے لوگوں تک، انبیاء پروفیسیز کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا انگریزی میں ترجمہ پروفٹس کیا جاتا ہے۔ اور یہ نبی معاشرے میں وہی کام کیا کرتے تھے جو کوئی بھی ولی اللہ کام کرے، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، اصلاح معاشرہ کا کام کیا کرتے تھے۔ بالکل جیسے حکومت کسی کو چوز کر لے کہ یہ حکومت کا امپلائی ہے، حکومت کا نمائندہ ہے، لیکن کسی خاص پوسٹ پر اس کو نہ رکھا ہو، بس یہ کہا ہو کہ یہ سول سروس کا حصہ ہے، کوئی آفس نہ دیا ہو اس کو، کوئی خاص ڈیزگنیشن نہ دیا ہو۔ تو نبی اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ اللہ ان کو پسند کر لیتا تھا اپنے کام کے لیے، لیکن کوئی خاص ایک عہدہ نہیں دیا جاتا تھا، کام وہی کرتے تھے، یعنی جو کہ کوئی ولی اللہ کرے کہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اگر کسی نبی کو خاص طور پہ حکم دے دیا جائے کہ اب آپ فلاں قوم کی طرف جائیے، اب وہ کیا ہو گئے؟ ان کو بھیجا گیا، ارسلہ یرسلو کا مطلب بھیجنا، اب یہ نبی جو ہیں یہ رسول بن گئے۔ بالکل جیسے حکومت کا کوئی آدمی ہو اور اب حکومت اپنی طرف سے کسی دوسرے ملک میں اس کو بھیجے ایمبیسڈر کی حیثیت سے، اب وہ آفس ہولڈر ہو گیا۔ اسی طرح نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جائے، اب وہ رسول اپوائنٹ ہو گئے، بھیجے ہوئے۔ رسول لفظ ہی بنا ہے ارسلہ یرسلو سے، مطلب ہے بھیجنا۔ اسی لیے رسول کا ترجمہ انگریزی میں میسنجر کہا جاتا ہے، پیغام لے کر جانے والے۔ اب وہ لوگوں کے پاس اللہ کے ایلچی، اللہ کے ایمبیسڈر بن کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر نبوت ملی، ٹھیک، طور پر کیا ملی؟ نبوت۔ اور جب ان سے کہا گیا اذهب الی فرعون، اب آپ جائیے فرعون کی طرف، اب وہ بن گئے رسول۔ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ پھر جب کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ خبردار کر دیجئے قریب ترین رشتہ داروں کو، یا جب کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، اب آپ خبردار کر دیجئے۔ یہاں سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو نبی کا رخ ہوتا ہے اللہ کی طرف، اور رسول کا رخ ہوتا ہے عوام کی طرف۔ نبی کا رخ ہوتا ہے خالق کی طرف، رسول کا مخلوق کی طرف۔ تو یوں سمجھیں کہ نبوت اونچائی کا مقام ہے، اونچائی کی طرف اٹھنے والا، اور رسالت وہ کیا ہے؟ لوگوں کی طرف آنے والا، نیچے کی طرف آنے والا مقام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو نبوت ایک اعلیٰ تر مقام ہے، اور نبیوں میں سے رسول سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کو بھیجا نہیں جاتا کسی نہ کسی قوم کی طرف، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ وہ اس کو یوں کہتے ہیں کہ جیسے واٹر سائیکل ہے، واٹر سائیکل میں پہلے پانی کے بخارات پیور ہوتے ہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں اوپر کی طرف۔ اسی طرح انسانوں میں سے سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ خالص، سب سے سچے، سب سے خالص جو ہوتے ہیں عبد، وہ اٹھتے ہیں، اللہ ان کو اٹھاتا ہے، نبی بناتا ہے۔ ابھی کیا ہے؟ یہ رخ اللہ کی طرف، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ سے کھڑے باتیں کر رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، رخ اللہ کی طرف ہے۔ یہ نبوت کا مقام ہے۔
جیسے پانی کے بخارات اوپر اٹھے، اور رسالت کی بات ایسی ہے جیسے وہ بخارات اٹھے اب وہ برسے دنیا پر، تاکہ دنیا کو دھو دیں، دنیا کو پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ یہ کام رسولوں کا ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیا کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کیا ہے دیکھیں نبی اور رسول کا فرق، اگر آپ ذہن میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو لے آئیں، کیا ہوا؟ یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، ان کی گردن کاٹ کر ایک رقاصہ کو پیش کر دی گئی۔ نبی قتل ہو سکتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، قرآن میں صاف آتا ہے یہ، بھیجے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف۔ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جب قوم نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، بچایا۔ اس لیے کہ اگر کسی ملک کے ایمبیسڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے تو یہ تو اس ملک کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی رسول کو قتل کا ارادہ کر لیتی ہے قوم، اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ اپنے رسول کو بچاتا ہے اور قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایمبیسڈر کو قتل کر دے، آپ کو معلوم ہے نا جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ غزوہ تبوک جو پیش آیا، اسی لیے پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن نبی وہ سمجھے کہ حکومت کے کارندے کی طرح ہوتا ہے، اور حکومت کے لوگ بعض دفعہ قتل کر دیے جاتے ہیں، اس میں جنگ نہیں کی جاتی۔ تو رسول قتل نہیں ہو سکتے، انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورۃ المجادلہ میں آیت 173 میں 173 میں کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہے یہ بات کہ لازماً غالب آؤں گا میں اور میرے رسول۔ سورۃ الصافات میں آتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا عِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ بات لکھ دی گئی ہے ہماری طرف سے اپنے رسول بندوں کے بارے میں، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، رسول بندوں کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو رسول قتل نہیں ہو سکتے، بچا لیے جاتے ہیں۔ نبیوں کے لیے یہ قانون نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو شہیدوں کا جو مزاج ہے وہ رسالت کے کام کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ رسالت میں ہے نا بھاگ دوڑ، لوگوں سے انٹریکشن، ملنا جلنا، بحث کرنا، پیغام دینا، اور انرجی ہے اس کے اندر۔ تو رسول کا مزاج شہید والے مزاج سے زیادہ میچ کرتا ہے، اور جو نبی کا مزاج ہے وہ صدیق کے مزاج کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نبی تھے، مزاج کے اندر نرمی، مزاج کے اندر حلم، لوگوں کو بس کہتے رہنا، آہستہ آہستہ بتاتے رہنا۔ تو اس لیے ہم یہ دو چیزیں الگ الگ دیکھتے ہیں، رسول نبی اور صدیق ذکر کیا گیا ہے۔ صدیق کا مزاج نبوت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور شہید کا مزاج رسالت کے کام کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 58 ذکر چل رہا ہے انبیاء اور رسولوں کا۔ نبی اور رسول کے فرق پر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی۔ آپ مختلف تفاسیر پڑھیں گی، اس میں آپ کو نبی اور رسول کے بارے میں چند باتیں ملیں گی۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو کہ نئی شریعت دی جائے، وہ رسول ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے الگ الگ ڈیفینیشنز دیے ہیں نا، کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نبی کو نئی شریعت دی جائے وہ رسول ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس ڈیفینیشن کو اپلائی کریں